میں سب سے پہلے تو شہید عثمان جان لالا کے تمام خاندان کے افراد، لواحقین، ان کے فرزند گرامی، آپ سب لوگوں سے یہ معذرت چاہتا ہوں کہ دنیاوی جبر کی وجہ سے مجھے تو اپنے دوست کی شہادت کے پہلے دن حاضر ہو جانا چاہیے تھا، جس کے ساتھ وقت گزارا، جس کے ساتھ بلوچستان میں سیاسی شعور، سیاسی مسائل اور سیاسی میدان میں روز جدوجہد کرتے چلے آئے۔ پونم کے پلیٹ فارم سے لے کر بلوچستان میں ہر اس مرحلے میں جہاں مشکلات اور مصائب آئے، عثمان جان لالا اور ہم بلوچستان کی جو قوم پرست ہماری جماعت ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے حوالے سے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے رہے، مشکل حالات میں بہت سے چھوٹے موٹے اختلافات اتنی جگہ پر، لیکن مجموعی جو مقاصد ہمارے ہمیشہ یہی رہے کہ اس وطن کی خوشی، خوشحالی، خوشبختی، یہاں کے عوام کی دستار کی، پگڑی کی سربرزی اور سربلندی، یہاں کے ساحل و وسائل پر یہاں کے عوام کا اختیار۔ ایک ایسے دوست کے ساتھ ساری زندگی ایک جدوجہد کی زندگی گزارنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ آج 14 اور 15ویں دن میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ملامتی میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ جبر، یہ بھی ایک جبر اور ایک ظلم کہیے گا کہ آخری دنوں میں جب وہ وہاں پر آئے، اس شام میں وہاں پر ہمارے دھرنے میں صوبائی اسمبلی کے سامنے جو انہوں نے تقریر کی، وہ باتیں کی، میں ان کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں جب بھی کبھی اسلام آباد وہ سینٹ میں ہوتے تو جاتا تھا تو ملاقات ہوتی تھی، وہاں ہمارا ایک سروس سینٹر ہے، تو میں کہتا تھا عثمان لالا ولی زاندیدہ سے لاغر کڑی وہ یو شے میں خوخڑا ولی دمر پرہیز کے، میں اس کو ہمیشہ کہتا تھا کہ اپنا وزن آپ نے بہت کم کیا ہے، تھوڑا سا جو ہے کھانا پینا، کہتا ہے نہیں یار اتنا ہی صحیح ہے، احتیاط اچھی چیز ہے۔ اور ایک نفیس انسان، جس انسان کو نہ اپنی ذات کا نہ اپنے دیگر مفادات کا، وہ 24 گھنٹے جب بھی ہم بیٹھتے تھے، جہاں پہ بھی ملتے تھے، قومی مسائل پہ، قومی سیاست پہ بات ہوتی تھی۔ یہ نقصان پشتون یا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی یا مسلم باغ یا اس خطے کے لوگوں کا نہیں ہے۔ عثمان جان لالا کی شہادت اور اس کا نقصان جو ہے وہ پورے بلوچستان کا، اس خطے کے تمام مظلوم اور محکوم عوام کا نقصان ہے۔ خدا کرے کہ جو بیج جاتے جاتے عثمان لالا اس خطے میں بو کے گیا ہے، ہم برادر قومیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زمین شریک ہیں، پہاڑ شریک ہیں، دریا شریک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غم شریک ہے، شارستان شریک اور قبرستان شریک ہیں۔ بلوچ اور پشتون گوشت اور ناخن کی طرح ہیں، ہمارے درمیان چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھیں، لیکن آج دنیا جب اتنی آگے گئی ہے، جب آپ نے دیکھا عثمان لالا کی شہادت کا واقعہ ہوا، میں آپ کو الفیہ بتاتا ہوں، جتنے آپ کے آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، ٹپکے ہیں، اتنے ہی کسی بلوچ ماں اور بہن کے آنکھوں سے بھی آنسو بہے اور ٹپکے ہیں۔ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، درد کی شدت میں، دکھ کی شدت میں کوئی کمی نہیں تھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا فرق تھا۔ یہ ایک ایسے انسان تھے، ایک ایسے شخص تھے، ایک ایسے خیرخواہ تھے جس کے لیے قدرت نے ہر دل میں جگہ بنا دیا۔ وہ گئے نہیں تھے، وہ ہر گاؤں گلی بیابان میں گئے نہیں تھے، لیکن ان کی اس محبت کی وجہ سے وہ بلوچستان کے ہر علاقے تک پہنچ گئے تھے۔ جو ہمارے درمیان چھوٹی موٹی دراڑیں تھیں، عثمان لالا کی شہادت نے اس کو بہت کم کر دیا ہے، ختم نہیں کیا ابھی تک۔ وہ ایک پیغام، وہ ایک بیج بو کے گئے ہیں۔ اب ہمارے درمیان جو دراڑیں ہیں، ہمارے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کو مکمل ختم کرنے کی ذمہ داری نوجوان نسل پہ ہے، خوشحال خان پہ ہے، اور اس طرح کے اور لاکھوں خوشحال خان جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہیں، کہ ہم نے آج کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر اپنے قومی مقاصد کے حوالے سے کوئی اختلاف پیدا نہیں کرنا ہے۔ ہماری منزل ایک، ہمارا سفر ایک، ہماری تکالیف ایک، ہماری مشکلات ایک۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی ایسا گھر اور کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا گاؤں بتائیں جہاں پر لاشیں نہیں جاتی سوالیہ نشان کے ساتھ۔ جس طرح مولوی نور اللہ صاحب نے کہا کہ زندگی اور موت یہ انسان کے بس میں نہیں، جتنے دن ہے خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے موت کا ایک دن تو مقرر کیا ہوا ہے، لیکن کچھ اموات ایسے ہوتے ہیں
کہ انسان جبراً کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قوم کے خطے کے عوام کے مقصد اور مفادات کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا رستہ روکنے کے لیے. شہید عثمان لالا کی شہادت ہو یا بلوچستان میں سینکڑوں ہزاروں اور شہداء ہوں، بلوچستان کے سارے شہداء کا لہو ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ جواب مانگتا ہے ریاست سے، یہ جواب مانگتا ہے اس مملکت سے، یہ جواب مانگتا ہے اس حکومت سے جس میں ہمارے لوگوں کا خون پسینہ شامل ہے. اس ریاست کے قیام میں انگریزی استعمار سے نجات میں عثمان لالا کے آباء و اجداد کی جدوجہد شامل ہے، ہمارے اکابرین کا خون شامل ہے. ہم نے آزادی اسی لیے حاصل کی تھی کہ ہم تحفظ سے رہیں، حفاظت سے رہیں، امن سے رہیں، ہمیں کسی کا خوف نہ ہو، ہماری لاشیں اس طرح ہمارے گھروں میں جو ہیں وہ گرائی نہ جائیں، پہاڑوں پہ گرائی نہ جائیں، بے گور و کفن ہمیں سڑکوں پہ نہ پھینکا جائے. اگر اس ریاست اور اس حکومت میں ہمارے آباء و اجداد نے اس آزادی کے لیے قربانی دی ہے تو وہ آزادی کا سورج ابھی تک ہمارے لیے طلوع نہیں ہوا. ہم سڑکوں پر بھی خوف کا شکار، ہم اپنے گھر میں بھی خوف کا شکار، ہم بازاروں میں بھی خوف کا شکار، ہم اسکولوں میں بھی خوف کا شکار، ہم کالجوں میں بھی خوف کا شکار، ہم اپنے قبرستانوں میں بھی اب سکون سے ہمارے مردے جو ہے وہ وہاں پر رہ نہیں سکتے. اور یہ آلات ہماری طرف سے پیدا کردہ نہیں ہیں، نہ خداوند تبارک تعالیٰ نے کتاب میں ہمارے لیے یہ آلات پیدا کیے ہیں یا لکھے ہیں کہ یہ قوم اسی طرح دکھ، آنسو، پریشانی، تکلیف اور رنج سے گزرے. کہیں پر بھی کسی کتاب میں یہ درج نہیں ہے کہ بلوچ اور پشتون کے جو ہے اکابرین وہ شہید ہوتے رہیں. بلوچوں کی مائیں اور پشتونوں کی مائیں ان کے دوپٹے ہمیشہ آنسو سے تر رہیں اور ان کے نوجوان کندھے اپنے لاشیں اٹھاتے رہیں. یہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس ریاست اور حکومت کو یہ معاملات سمجھنا ہوگا. بلوچوں اور پشتونوں کے دل اور دماغ دونوں ریاست کی ان پالیسیوں سے بہت دور ہیں، بہت نالاں ہیں. یہ موقع ایسا نہیں ہے، اذان بھی ہے. خداوند تبارک تعالیٰ عثمان لالا کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور میں ایک دفعہ پھر دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اپنے اس مقصد میں ان کی طرح ثابت قدم رہنے اور بلوچستان کے عوام کی، بلوچ، پشتون اور اس خطے میں رہنے والے دیگر مظلوم اور محکوم اقوام کے تمام خدمات کرنے کا جو ہے ہم سب کو اسی طرح موقع دے جو انہوں نے وہ شہید عثمان لالا کو دیا. والسلام. جمعیت علماء اسلام ایم پی یونس عزیز صاحب